بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ضروری بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ فی الحال ہمارے پورے ملک میں، پورے پاکستان میں بددیانتی عروج پر ہے، خیانت عروج پر ہے۔ سرکاری محکموں سے لے کر پرائیویٹ اداروں تک خیانت سرایت کر چکی ہے۔ دکانداروں کے ہاں، ملازموں کے ہاں، آس پاس کے جہاں بھی انسان کو تھوڑی بہت ذمہ داری اللہ نے دی ہے، وہ اس ذمہ داری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور انتہائی ہم سخت اخلاقی گراوٹ کے، اخلاقی کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے حالات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو انسان کے اندر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کو حاضر ناظر جاننے کی وجہ سے، اللہ کو سمیع بصیر اور خبیر جاننے کی وجہ سے، یقین کرنے کی وجہ سے انسان پھر اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، چھپے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی سے پورے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، اللہ کا وقار ہی اور احترام ادب ہی نہیں ہے، تو پھر اس انسان سے خیر کی توقع رکھنا انتہائی غلط ہے۔ موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر سے اللہ کا خوف اور خشیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس خشیت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان پورے دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ہر بددیانتی کے شکار ہو کر ملک کو اور جناب دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اس کام کی ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر واپس اللہ کی خشیت کی طرف آئیں، اللہ کے ڈر اور خوف کی طرف آئیں، اور یہ تصور اپنے اندر انسان بنا کے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ سے ڈر نہیں اللہ سے جو نہ بھئی میں کہیں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس بنیاد پر یہ انسان اپنا تعلق اللہ سے استوار کرے اور اللہ کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملکی سسٹم اور قانون کے اندر ایسی زبردست قانون سازی ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان جرم سے ڈرتا ہے، اور جو نہ بھئی جرائم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے قانون کے ڈر سے۔ تو فی الحال جو نہ ہمارے ملک میں نہ قانون کے کوئی حکمرانی نظر آتی ہے، اور نہ جو نہ بھئی اس قانون پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کی کہیں جو نہ رٹ نظر آتی ہے۔ لہٰذا فی الحال جو نہ پورے ملک کے اندر یہ دونوں چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا خوف بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو نہ بھئی ایک جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے، یہ ملک ایک جنگل کا جو نہ بھئی نمونہ پیش کر رہا ہے۔ یہ انتہائی جو نہ بے اذیت ناک بات ہے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہمارا ملک انتہائی جو نہ لاقانونیت کے شکار ہو کر رہ گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں۔ انسانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی، انسانوں کو ناجائز جو نہ بے ان کی مالوں پر، ان کے پیسوں پر، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنا، اور انسانوں کو دھوکہ دینا، فراڈ اور اذیت کے ساتھ انسان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ہمارے ملک میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین، ان کی زندگی میں کتنی خوبصورت جو ہے نا امانت اور دیانت کی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے پہلے سے معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کوئی بادل آتا ہوا دیکھتے تھے تو فوراً جو نہ بے نماز کے اندر لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوتا تھا کہیں اس بادل کے اندر اللہ کا کوئی عذاب ہماری طرف نہ آ جائے، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت زندگی میں دی تھی، ان تمام کے اندر جو جناب اہل بیت سے لے کر صحابہ کرام تک جنتی ہونے کی یقینی بشارت اللہ کے نبی کے ساتھ سننے کے باوجود بھی اپنے زندگی میں امانت و دیانت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزار کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، ایمان بھی کمزور ہے، اس کے باوجود بھی جو نا بھائی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، آخرت میں جواب دہی کا جو نا استحضار نہیں ہے، اس وجہ سے ملک کے اندر جو نا اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں۔ آج تہیہ کریں کہ ہم اللہ کا خوف کریں گے، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کا پورا خیال رکھنے والا، اللہ کا ادب کرنے والا، اللہ کی عزت کرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں پیدا کرنے والا مسلمان بنیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔